السلام عن علیکم أمره وعلیکم السلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صداقت احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمارا رب رب العالمین، ہمارا رب العالمین، ہمارے آقا رحمت للعالمین، سارے عالموں کی ساری جتنی جو کچھ ضرورت ہے اس سب کو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ سارا عالم قیامت تک کے آنے والے انسان، ان سب کے لیے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہم جو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، ہم جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، عوام کو، خواص کو، حکومت والوں کو، دولت والوں کو، جو ہمارا بندہ، جو ہماری بندی، جیسا ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری. اسی لیے سب سے پہلے اللہ پاک کے بعد اللہ کی زبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے اللہ پاک نے اس وقت میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے، جیسے ہوا، پانی اور روشنی، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، دیہات، گاؤں، شہر، صوبہ، اور پھر جتنے طبقات ہیں، حکومتوں کو اس کی ضرورت، عہدیداروں کو اس کی ضرورت، تاجروں کو، کاشتکاروں کو، مزدوروں کو، انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو، علماء کو، اللہ والوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، سب کو اس کی ضرورت. ان تمام ضرورتوں کا انتظام تک تنہا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بلا شرکت خیر کیا. اب یہ بتایا کہ بندے کیا چاہتے ہیں. اللہ نے تو بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ کی وفاداری کرو گے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا کہا مانو گے، میرے ساتھ کی وفاداری کرو گے تو میں تمہاری ایسی سنوں گا کہ تم سوچ نہیں سکو گے. اس وقت میں پوری دنیا کے انسانوں کے 4 مسئلے مشترک ہیں. اچھی طرح اللہ مجھ سے بھی کہلوا دے عافیت کے ساتھ، اور آپ بھی سمجھیں اور ہم سب اس پر عمل کریں. سب سے پوری، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت، ہر ایک امن چاہتا ہے، بدامنی سے ہر ایک پریشان ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا ایک نہیں ملے گا، چاہے حکومتیں ہوں، عہدیدار ہوں اور دولت مند ہوں، اور چاہے غریب سے غریب آدمی ہو، بھیک مانگتا ہو، سب سے پہلی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت امن، کہ ہر ایک امن سے رہے.
گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، تندرستی میں ہو، حالات اچھے ہوں، تنگی کے ہوں، ہر ایک چاہتا ہے امن۔ وہ قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو میراث میں دیا ہے، اور جس کے لیے آپ نے گارنٹی اتنی زبردست دی ہے کہ یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی مرے، اپنی اولاد کے لیے گھر، کاروبار، کوئی سامان نہ ہو تو بیچارہ بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ میں نے تم کو کسی کی گود میں نہیں بٹھایا ہے، کسی کا مرہون منت نہیں بنایا ہے، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور گارنٹی اتنی ہے، کیا کمپنیاں اپنی مشینوں کی گارنٹیاں دیتی ہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن عملی طور پر ہر ایک کی زندگی میں آ جائے۔ تاجروں سے متعلق جو قرآن ہے، کاشتکاروں سے متعلق جو قرآن کے احکامات ہیں، مزدوری کرنے والے، غریبوں، مرد، عورتیں، جوانوں، تندرست، بیمار، بوڑھے، جس کی زندگی سے جو متعلق ہے وہ پورا قرآن میں ہے، وہ میں تمہیں میراث میں دے کر جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن عملی طور پر زندگیوں میں آ جائے۔ تجارت سے متعلق جتنا قرآن نے کہا ہے، حلال، حرام، جائز، ناجائز، پاک، ناپاک، وہ سب قرآن نے دے دیا ہے تاجروں کے لیے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک جو جس شعبے میں اور جو جس طبقے میں ہے، اس طبقے کی ساری رہبری قرآن نے کر دی۔ وہ قرآن زندگیوں میں آ جاوے، اس کی محنت میں تمہیں اس کا وارث بنا کے جا رہا ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نبیوں کی جماعت، ہماری پیغمبروں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو، امتوں کو پیسہ، زمین، مکان، اس کا وارث نہیں بناتے۔ جو کچھ لے کر آتے ہیں اللہ سے، ہم اس کا وارث بناتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان اور ایمان کی دعوت، اور اسی کے ساتھ قرآن، علم الہی، یہ 2 چیزیں لے کر آئے، اور دونوں سے آپ نے شروع کیا۔ اور امت کہ اس آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کو اللہ کا نبی برحق ماننے والا، اللہ کو اللہ کو ماننے والا، وہ حضور کا وارث ہے، جو بھی ہو، کہاں بھی ہو۔ اس کی گارنٹی یہ دی کہ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو زندگی میں جگہ دے دی، قرآن کے احکامات، حلال، حرام، جائز، ناجائز کی تمیز کے ساتھ، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک چیز واضح کر دی۔ اور یہ قرآن عملی طور پر زندگیوں میں آ جائے، جیسے ہمارا سر سے پیر تک کا جسم ہے نا، قرآن نے آنکھوں کا دین بھی دیا ہے، کانوں کا بھی دیا ہے، زبانوں کا بھی دیا ہے، کانوں کا بھی دیا ہے، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، ہاتھ سے کیا پکڑنا، کیا نہیں پکڑنا، کیا لینا، کیا دینا، کس طرح لینا، کس طرح نہیں لینا، ایک ایک چیز وہ زندگی میں آ جائے، اس کی محنت کا نام سنت ہے۔ اگر تم نے یہ 2 چیزیں
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ. سب سے پہلی سنت پیغمبری کا تاج سر مبارک پر رکھے جانے کے بعد اور ذمہ داری دیے جانے کے بعد یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر اور شاہد و بشیر بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک نے حضور سے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس قرآن میں آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنی امتیں، جتنی قومیں، جتنے علاقے، جتنے خاندان، جتنے قبیلے، جتنے افراد، جو کچھ ہوا ہے اس سب کو ہم نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے یہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں پیارے نبی. یہ آپ کی اور آپ کی قوم کے لیے جو آپ کو اللہ کے نبی مانتا ہے، جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. پھر آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. قرآن پڑھ کے، نبیوں کے واقعات پڑھ کے، امتوں کے حالات پڑھ کے، اللہ کی مددوں کے واقعات پڑھ کے، اللہ کے انتقام اور اللہ نے قوموں سے کیسا بدلہ لیا اور قوموں کو کیسا ہلاک کیا، ان سارے کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر آگے کیا کیا تمہارے سے پوچھا جائے گا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. سارے پوچھے جائیں گے. جیسے نبیوں سے اللہ پاک پوچھے گا، پیغمبروں سے پوچھے گا ہم نے آپ کو فلانی امت کے لیے، فلانی قوم کے لیے، فلانی علاقے کے لیے ہمارا پیغام آپ نے پہنچایا، امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ نے امت کے ساتھ کیا کیا، وہ سب پوچھا جائے گا. اس سے کہ اللہ ایک اکیلی ذات اللہ، باقی سب مخلوق. تو فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو چیزیں زندگی میں جگہ دے دی، ایک قرآن اور ایک قرآن زندگیوں میں آ جاوے عملی طور پر، اس کی محنت. اس لیے قرآن کے تقاضے ہیں. قرآن کا تقاضا سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور کیسا ہی بزرگ، یہاں تک کہ صحابی، اگر ان کے دل میں بھی ذرا سا شک شبہ ہو گیا تو اللہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اور اسی لیے بعض واقعات صحابہ سے اللہ پاک نے ایسے ظاہر کرائے جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری. حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی اور کاتب وحی تھے. حضور پر جو وحی آتی تھی وہ لکھتے تھے، حضور املا کراتے تھے، وہ لکھتے تھے. مشرکین مکہ تو آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آدمی بہت اچھے عربی جانتا ہے اور وہ رات کو اندھیرے میں ان کو بتا دیتا ہے اور یہ صبح کو یوں کہتا ہے کہ میرے پاس سے اللہ کا کلام آیا. مشرکین آپ پر یہ تہمتیں لگاتے تھے اور آپ کے بارے میں کہتے تھے. پوری امت کو قیامت تک کے لیے رہبری کے طور پر، اس لیے کہا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے اور آپ نے جو نمونے تیار کیے ہیں وہ صحابہ ہیں. اور فرمایا اصحابی کالنجوم
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس طرح ستارے میں خود روشنی ہے اور اس کی روشنی سے دنیا فائدہ پہنچاتی ہے، کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے، جن کی بھی چال چلو گے، جن کی سوچ، جن کا عمل، جن کے اخلاق، جن کا عادات، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے، وہاں جو قرآن اترتا تھا وہ لکھتے تھے، حضور لکھواتے تھے، حضور بولتے تھے، وہ لکھتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، یہاں بھی یہی کام رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ لکھتے رہے۔ لیکن وہی بات یاد ہے نا، بار 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 اللہ نے یاد دلایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، سب سے بھاری دشمن وہ تمہارے پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے، اندر ہی اندر، اور ایسا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اب اتنے اونچے درجے کے صحابی جو قرآن لکھ رہے ہیں، شیطان کام کر گیا، ایک دن شک ہو گیا، اسی لیے جو ہماری حزب العظم ہے نا، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے، ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ تیری پناہ کہ جو حق ہے حق ہے حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، اے اللہ تیری پناہ، تو بچائے گا تو بچوں گا، دعا ہے۔ اتنے اونچے درجے کے ساتھ، اس سے اونچے کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ مشرکین جو طرح طرح سے کر رہے، ایک دن ان کے دل میں شبہ آ گیا، شک پڑ گیا، ہو گیا، اور شک ایسا ہوا کہ مرتد ہو کر مکے چلے گئے کہ ہاں بھائی، وہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بہت اچھی عربی جانتا ہے، وہ رات کو بنا بنا کے دیتا ہے، اتنے اونچی، اسی لیے کہتے ہیں یہ جتنے چاہے پرانے ہیں اور جتنی چاہے قربانیاں ہیں اور جتنے چاہے دنیا بھر میں سفر، خبردار کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے یہ جو دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ علماء نے عافیت کی شرح کی ہے، عافیت کس کو کہتے ہیں؟ تمام دینی اور دنیاوی، دینی زندگی کے جتنے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کا کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، بیوی، شادی، ان تمام شعبوں میں مکمل رہبری، کہ اگر ذرا ان میں کسی میں شک اور شبہ، تم مارے جاؤ گے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا، معمولی بات نہیں ہے، مرتد ہو جانا، ایمان کا چھن جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے۔ ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں، لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے حفاظت کا راستہ، وہ ایمان چھن گیا۔
اس لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے میں ہوں، میں نے قربانی، میرے مجاہدے، میرے سفر، میری دعوت، میری تقریریں، میرے بیانات، یہ بھی ڈالتا ہے۔ اور کبھی مایوس حتی اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری آیتیں ہیں، پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو یقین تھا کہ اب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا ماننا ہے، اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور کبھی بالکل مایوسی، یار اتنے سال ہو گئے، اتنے چلے دے دیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، کچھ نہیں بنا، ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا، ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا، نماز کیا کریں گے، مایوس کرتا ہے۔ اس لیے ہدایت کیا ہے؟ دوست دشمن کو پہچاننا، کون پتاشے میں زہر دیتا ہے اور کون کڑوی دوا کھلا کے اندر کے جراثیم مار کے صحت کا سامان دیتا ہے۔ اس کا نام ہے ہدایت، کہ آدمی کو اس کے نور سے اپنا نقصان نظر آئے، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کمانے میں، دل کے یقین اور خیالات اور وسوسوں میں نقصان اور نفع دونوں کا نظر آتا ہے۔ جیسے تاجر بیٹھتا ہے صبح سے شام تک، نقصان کو بھی دیکھتا ہے، نفع کو بھی دیکھتا ہے، نقصان سے بچنے کی اور نفع کمانے کی، اس کا نام ہدایت ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شک ہو گیا کہ ہاں وہ جو مکے والے کہتے تھے بات صحیح معلوم ہوتی ہے، ایمان گیا، مرتد ہو گئے، مکے آ گئے۔ لیکن یوں کہتے ہیں مولانا حضرت شیخ الحدیث صاحب نبر اللہ مرقدہ نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہر چیز کی امت کی رہبری کے لیے جو چیزیں نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے وہ نبی سے نہیں کرائی، صحابی سے اللہ نے کرائی ہے۔ وہ جو ہے سورہ تبوک میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، تو پیچھے نہیں رہ گئے، پیچھے رکھے گئے تھے۔ خلفو کا ترجمہ اور تخلفو کا ترجمہ دونوں میں بہت فرق ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے تقاضے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی کتاب مانو، پھر اس کی تلاوت کرو، اور تلاوت صحیح کرو مخارج کے ساتھ، سین، شین، صاد، ضاد، ذات، جو حروف ہے نا، اسی لیے تجوید سیکھنا۔ قرآن کا پہلا اسے اللہ کی کتاب مانو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو۔ ہم تو سمجھتے نہیں، ہم تو پتہ نہیں دنیا بھر کا کیا کیا اعلیٰ بھلا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھائیں گے جنہوں نے یہ سمجھا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ سمجھتے تھے، آپ اس وحی کو صحابہ کو بتاتے تھے، اب فرماتے تھے انما بعثت معلما ومبلغا، میں سکھانے والا اور پہنچانے والا دونوں بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے ذمے جو وحی آ رہا ہے وہ سکھانی بھی ہے اور تم تک پہنچانی بھی ہے، حق ادا کر دیا۔ تو عبداللہ ابن ابی سرح صحابی تھے، نبی نہیں تھے، اسی لیے یہ کہتے ہیں انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ،
جو چیز نبی کی شان کے خلاف، وہ اللہ پاک ان سے ظاہر نہیں ہونے دے، ان سے نہیں کراتے۔ جو صحابی ہیں، نبی نہیں ہے، ان سے کراتے ہیں۔ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کو قرآن نے کیا حتی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے کر دیے گئے، تخلف نہیں کہا، وہ تو جو علماء ہیں، جو عربی سمجھتے ہیں، جو گرامر اور نحو و صرف پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں خلفو میں اور تخلفو میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی طرف سے پیچھے کیے گئے، قیامت تک آنے والے یہ جتنے پرانے ہیں نا، ان کی رہبری کے لیے کہ جتنے چاہے بہانے بنا لو، جتنے چاہے بہانے بنا لو۔ یار کیا بتاؤں، میں تو اب آج کل کے 2 لفظ ہیں، بزی، آئی ایم بزی، سو مچ بزی، آئی ایم سو۔ جو وہ تینوں صحابی تھے، اللہ کی طرف سے امت کی رہبری کی۔ او پرانا، کہیں اللہ تمہیں پیچھے نہ کر دے، تقاضوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، بہانے مت بنانا۔ وہ علیم، خبیر، سمیع، سب جانتا ہے کون بہانہ بناتا ہے اور کون سچ مچ کا عذر ہے۔ عذر کے لیے تو اللہ کی طرف سے بڑی معافی ہے۔ جیسے حضرت سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بچوں نے اپنے بھائی کے قتل کی اور کیا کیا اسکیم بنائی، لے گئے، ابا جی بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کو گھمائیں گے، پھرائیں گے، اور ذرا وہ ان کے آب و ہوا بدلے گی۔ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم تو جوان اور تم تو ماشاءاللہ، اور اس کو کہیں چھوڑو، کہیں بھیڑیا نکال۔ نہیں ابا، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا بال بھی کہو۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، ورنہ ہے نا اس بات، یہ ابا سے کہا تھا، مطمئن کر دیا، ابا نے ساتھ کر دیا۔ لیکن سورت لکم انفسکم، جب وہ آئے روتے ہوئے، ابا جی بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، ابا جی دیکھو یہ کرتا خون میں بھیگا ہوا، کیا کہا؟ یہ تو تمہارے اندر کی ہے، تم نے بہانہ بنایا ہے۔ تو ایسے بھائیوں نے بہانہ بنایا تھا ابا کے مسئلے میں، بھائی کے مسئلے میں، وہ 3 صحابی جو تبوک کے تقاضے سے، اس لیے کہ وہ عجیب وہ غزوہ تھا جس میں یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے امت سے مال جمع کیا تھا تبوک کے غزوے کے لیے، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے تھے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا، وہاں نصارہ کی 2-2.5 لاکھ کی فوج تھی روم کی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان دونوں سے، کیونکہ یہی امت کے رہبر، پیچھے کیا چھوڑا؟ اور ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہا، کون آگے بڑھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور حضور نے پوچھا آج کوئی روزے دار ہے؟ حضرت عمر نے کہا ارادہ تو تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارادہ میرا روزہ ہے۔ ارے کسی نے کسی بیمار کرسی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بس ابھی واپسی میں جاتے ہوئے کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میں کر کے آیا۔ جیسے ہمارے یہاں دولتوں میں وہ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، اس سے بڑی دکان، اس سے بڑا کاروبار، اس سے زیادہ دولت، اس سے زیادہ، جیسے ہم دنیا کے بارے میں کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا سرمایہ اعمال، دین کی محنت، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے مجاہدے، یہی اسی کو سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج و آج لے کر آیا ہوں،
قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں، سارا جھاڑو دے کر آئے۔ یہ صحابہ کے واقعات کہانیاں نہیں ہیں، او پرانو، یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ سب سے پہلے میرے لیے، کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے رہبری ہے، ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے کیسے صحابہ اور کسی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں، اور ایک اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلے میں، پوری امت میں سب سے زیادہ، ہر لائن میں، ہر موقع پر۔ لیکن کیسے روتے تھے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تو ظلم کیا، میں نے رکوع نہیں کیا، میں نے تو ظلم کیا۔ انہوں نے اس لیے کہ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو صحابی نے پوچھا بھائی مجھے حضور کی نماز بتاؤ، تو وہ کتاب وغیرہ تو اس وقت میں تھی نہیں، میری کتاب، میرا روزہ، میری نماز، میری تبلیغ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا وہ دیکھ، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور والی نماز ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو ایسی نماز کے بعد یہ کہا تھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، یہ پڑھا نماز کے آخر۔ ہم تو اب پڑھتے ہی نہیں، ہمارے تو جیسے ہم تو چونکہ سب جانتے ہیں، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو ہیں، اس لیے ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر کہ جو حضور نے ایسے وقت میں ان کو دی تھی، ساری امت کو یہ بتلا گئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ جتنی چاہے شاندار خشوع خضوع والی، لیکن آخر میں اے اللہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، ظلم کیا، رکوع نہیں کیا، ظلم کیا، اپنے کیے پر اطمینان نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا، ہر موقع پر ان کی قربانیاں۔ یہ ہمارا تو یہ جو ہمارا پرانوں کا ہے نا، یہ وہ ہیں پرانے، ان کی ادائیں، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، کہ اتنا سارا سب کچھ جس سے اللہ راضی، جس کا ایمان ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں، اور وہ رو رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے سارا سب کچھ کر لیا، اللہ راضی ہو گئے، اور دنیا سے سارے صحابہ روتے ہوئے گئے، اے اللہ تیرا حق ادا ہوا، نہ تیری کتاب کا، نہ تیرے نبی کا، نہ تیرے دین کا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو ہمارے ذمہ کیا تھا، ہم نے امت کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ روتے گئے۔ اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے ہوئی، جیسے وہ 3 تبوک میں اللہ کی طرف سے پیچھے کر لیے گئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی سرح کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو تم جتنے بڑے حضرت ہو، اور تم جتنے بڑے مفسر ہو، اور تم جتنے بڑے شیخ الحدیث ہو، اور تم جتنے پرانے ہو، اور تم جتنے بڑوں کے بزرگوں کی صحبت میں، اور چاہے تم خلفاء ہو، جو چاہے ہو، خبردار کبھی مطمئن مت ہونا، مرتد ہو کر آ گیا۔ لیکن یہ اللہ کو چونکہ امت کی رہبری کرنی تھی، پہنچ گئے لوگ، خیر کئی بار اب ہوئی ندامت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں
آدمی کی توبہ وہ ندامت ہے۔ اوہ کون ہوں، کہاں ہوں، کرنا کیا تھا، کیا کیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا تھا، اجنبی سے اجنبی آدمی آتا تھا اور وہ پوچھتا، جیسے ہم پوچھتے تھے ایک دوسرے سے بھائی تم کون ہو، ہر ایک کا مشترک ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، امتی نبی کا ہوں، عالم میں رحمت بن کر جینا میرے آقا کی نیابت یہ میرے ذمہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی نے لکھا، یہ جو معاشرت کہتے ہیں نا، دینی زندگی کا شعبہ ہے بہت اہم۔ ایک یہودی نے لکھا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں مدینہ میرا جانا آنا ہوتا تھا، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گلی میں، کبھی محلے میں، کبھی لوگوں سے ملاقاتوں میں معاملات ہوتے تھے۔ میں نے عجیب بات دیکھی، جو دو آدمی ملتے تھے اور دو آدمی سامنے آتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ دونوں ایک ہی ماں کے جنے ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اللہ نے جن کی صفت بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ تعارف کرا دے کون ہے محمد، اللہ کے رسول۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں اور وہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی، ان کے کلمہ پڑھنے والے کہ آپس میں رحماء بینہم، جیسے ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ اور یہ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی نے اس کو لکھا ہے کتاب میں، یہ تو اللہ نے کہا رحماء بینہم، اور غرض مجاہدے ہو رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، لوگ تیروں کا نشان بنا رہے ہیں، خون میں لت پت ہو رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے اللہ، اس بھوک پر، اس پیاس پر، ان تیروں کے بارش پر، ان پیٹوں پر پتھر، دشمنوں کی گالیاں اور ان کی طرف سے جو کچھ ہو، کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل، تیری رضا، تو راضی ہو جائے، تیرا فضل شامل حال ہو جائے۔ یہ ہماری رہبری ہے صحابہ کے واقعات میں، اس محنت کو کہ یہ بندے اللہ کے ہیں، بندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد ہے۔ امتی رحمت للعالمین کے ہیں کہ جس طرح دوست دشمن جو نبی نہیں مانتے ان کے لیے بھی آپ کی شفقت، اسی لیے آپ نے راستہ بتایا ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ کے کاٹے تو اس سے جوڑ، محبت کر، جو تجھ پر ظلم زیادتی کرے تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان کا اور اچھائی کا معاملہ کر۔ احسن الی من اساء الیک، وہ تو برا کر رہا ہے تم احسان کرو، اور احسان کی تشریح جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے کل بتلائی تھی ہمیں سب، انصاف، احسان، حقوق کی ادائیگی، یہ جب کہ ہم پڑھیں، سیکھیں، کریں، تب قیامت تک کی امت کو یہ سبق پڑھانا تھا۔ تم چاہے ایک نہیں، جتنے مفسرین نے جتنی تفسیریں لکھی ہے اور ایک ایک آیت کے کتنے اسرار اور رموز و نکات اور کیسے ترجمے اور کیا کچھ، چاہے تم مفسر اعظم ہو، چاہے تم محدث کبیر ہو، جو بھی ہو، کبھی مطمئن مت ہونا
عبداللہ ابن سرح کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ان کو ہوئی ندامت، ان کو نشہ ہو میں نے کیا کیا، ایمان ہی گیا۔ پھر جو روئے اور توبہ کی تو جتنا لیا تھا وہ سارا اللہ نے واپس دے دیا۔ یہ وہی صحابی رہے، کاتب وہی ہیں، حضور کے ساتھ رات دن رہے ہیں، کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا نورانیت۔ لیکن کس طرح کی ابتلا ہوئی، کیسی آزمائش ہوئی۔ اس لیے ایک دعا یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دعا سکھائی ہے، ان کی کتابوں میں، ان کے بیانوں میں ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہماری یہ پریشانیاں گناہوں کی سزا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، توبہ کرو، آنسو بہاؤ رو۔ اللہ اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت میں شکر گزار کیسے ہیں اور مصیبت میں صبر کیسی ہے، اگر آزمائش ہے، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش تو نبیوں کی، پیغمبروں کی، اپنے مقربین کی، اللہ تو بہت بڑے۔ یہ دعا سکھائی ہے ہم کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، یہ ہماری پریشانیاں، یہ ہمارے حالات کی ناسازگاری اگر گناہوں کی سزا میں ہے، معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دو۔ آزمائش ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اس نے کہہ دیا ہے کہ جب کوئی دعوت وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَتَنُوا، کہ اللہ پاک مختلف راستوں سے آزماتے ہیں، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کون کیا کرتا ہے، کون نعمتوں میں، جیسے اس لیے واقعات بیان کیے ہیں۔ جس قارون کے پاس کچھ نہیں تھا، کیسے سن کہ اس کے تو اونٹوں کی پوری ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور اس سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ سارا تیرے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ انما اوتیتہ علی علم، میری عقل و خرد، میری ذہانت، میری ہوشیاری، آئی ایم گیا۔ صحابہ کو جتنا جو کچھ ملا، جن کے پاس کھانے کو کھجور تھی، نہ پینوں کو پانی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان اور ایمان کی دعوت، اب ایمان کے تقاضے، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، جان کی پرواہ کی نہ مال کی، یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج تک دنیا مدینے کی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور خدا جانے تمہارے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، دنیا نے آج تک مدینے کی کھجوریں کتنی کھائی، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ ایک معصوم بچے کی ایڑی کا رگڑنا، ماؤں کو بچوں سے میرا اسماعیل، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ادا ایسی پسند آئی کہ زمزم، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رحم کرے اماں حاجر پر،
اگر اس کے لیے اگر انہوں نے مڈیل نہ بنائی ہوتی تو دنیا کی 4 سمتوں میں زمزم ہی زمزم کی نہریں. اللہ تو دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ. یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم چھوک بجا کے دیکھتے ہیں کلمے کا سچا کتنا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کا سچا کتنا ہے، اندر کیا ہے باہر کیا ہے. معاشرے میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاق و عادات میں، شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں، جتنے شادی اللہ اس کو دیکھتا ہے. شکر. حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو اللہ نے آزما لیا، حالات سے گزارا، لیکن پھر توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی. اللہ کو تو کہیں بھول ہی نہیں سکتے. بتا چھوڑ سرکار تیری، بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے بندنا چار تیرا. تو ہی ہمارا سہارا، تو ہی ہمارا آسرا، تیرے علاوہ جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. ایک اللہ کی ذات پر نظر. توبہ کی اور پھر اسی ایمان کے ساتھ آ گئے اور وہ ایمان کی اونچی سطح پر پہنچ گئے. پوری امت کو سبق دے دیا. اور یہ چونکہ پرانے ہیں، پورے ملک پاکستان کے پرانوں کا جوڑ، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 10 سال سے، کم و بیش کتنی قربانیاں، کتنے مجاہدے، کتنے چلے، کتنے آنسو، کتنے عمرے، کتنے حج. کیا خبردار، کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، لیکن وہ لگا ہوا ہے. مایوس بھی مت ہونا، اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا. اس لیے دعائیں سکھائی. یا عماد اللہ عماد اللہ، یا سند اللہ سند اللہ، یا ذخر اللہ ذخر اللہ، یا حفظ الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الهلكة، یا منجی الغرقى، یا محسن یا مجمل، یا منعم یا مفضل، یا جبار یا منیر. انت الذي سجد لك سواد الليل، ضوء النهار، شعاع الشمس، نور القمر، خفيق الشجر، لوي الماء. يا الله أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد. میرے دوستو، یہ ساری باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے رہبری. اللہ نے عمل کی توفیق دی. تو صحابہ پورا مجمع حضور نے تیار کیا تھا، وہ ہمارے لیے ہر لائن میں نمونہ ہے. میں نے کہا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کا ایمان، لیکن کتنے رو رہے ہیں. انی ظلمت نفسی، انی ظلمت نفسی، رو رہے ہیں. حضرت آدم و حوا علیہ السلام، ساری انسانیت کے باپ، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے اولیاء اللہ، سارے صحابہ، سارے مقربین، سب کے باپ یوں کہتے ہیں 40 سال تک روتے رہے. جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ جو چاہے ہو جاؤں، بندہ تو اسی کا ہوں اور بندگی میرے ذمہ اسی کی ہے، مجھے تو اس کو ماننا ہے، اس کی ماننا ہے اور اسی سے مانگنا ہے. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. دونوں کا ایک دوسرے کا پتہ نہیں چلا. اماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے، شوہر کہاں ہے، بیوی کہاں ہے. رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. 40 سال تک روئے.
اسی لیے ہم کو تو یہ تک قربان جایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی ضرورت کا بدلہ بنا لو. تم کو وہ بھی نہیں بنا دے. یہ دعا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، وہ بھی اللہ کا پیار اتارتی ہے. 40 سال تک رو کر ایک دن آئے حرم شریف میں دونوں ماں باپ، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھی اور کیا دعا مانگی. ہم تو چونکہ ہم تو سب پرانے ہیں، اس پہ ہم کو تو معلوم ہی ہے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے 40 سال کے رونے کے بعد کیا دعا مانگی تھی، سب کو معلوم ہے نا؟ او پرانا معلوم ہے. وہ مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے. علم و ذکر، علم و ذکر، علم و ذکر، علم کتنا کہتے ہیں سیکھو اور عمل کرو، سیکھو اور عمل کرو، وہ ہے علم و ذکر. حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اما حوا نے 2 رکعت پڑھی مقام ابراہیم پر اور روئے اور کیا دعا مانگی؟ اللہم انک تری مکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا تعلم ما في نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا. جب ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، آدم و حوا تمہاری یہ دعا قبول، اور تمہاری اولاد قیامت تک جو بھی انسان ہوگا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا بنو آدم، تمہاری قبول، اور جو اس دعا کو مانگے گا آج ہی ہم نے اس کی قبول کر لی. لیکن ہمارے پاس تو وہ علم و ذکر سے تو بالکل چھٹی ہے. ہمارے پاس مولانا ابراہیم صاحب بہت بچارے، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے اور ان کی حفاظت فرماوے، صحت دے، قوت دے. ہر بیان میں ہم کو علم و ذکر ہماری کہ ریل کی پٹڑی کے لیے، ریل کے لیے 2 پٹڑی، ہماری زندگی کے لیے پٹڑی علم و ذکر. ہر نبی اپنا ساتھ دعوت اور علم لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم لے کر آئے کہ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، سارا علم منسوخ، جیسے سارے نبیوں کی نبوتیں منسوخ اور حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے، ایسے آپ پر آنے والا قرآن، قرآن ساری کتابوں کو منسوخ، اب صرف قرآن کا علم وہ سیکھنا ہے. اس پر میں نے کہا تھا قرآن کا حق، پہلے اللہ کی کتاب مانو، اس کو پڑھو، صحیح پڑھو، اس کو سمجھو، اور پھر اس کو زندگی میں جگہ دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی دی، اگر تم نے یہ 2 چیزیں قرآن والی زندگی جینی ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، عقیدہ صحیح، عبادت صحیح، معاملات صحیح، معاشرت صحیح، اخلاق و عادات صحیح، کمائیاں صحیح، خرچ صحیح، خلوت صحیح، جلوت صحیح، اللہ کے ساتھ کا معاملہ. اسی لیے اور اس سارے کا راز بتا دیا. کیا میں نے کہا تھا کہ 4 مسئلے مشترک ہیں. سب سے پہلے پوری دنیا امن چاہتی ہے، پوری دنیا آپس میں ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرا مجھ سے محبت کرے. 2 تیسرا ہر ایک چاہتا ہے روزگار، روزی روزگار کہ کھانا پینا وقت میں، اور ہر ایک چاہتا ہے مرنا، کہ مرنے کا تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اللہ رسول کا انکار کیا لیکن مرنے کا کسی نے. وہ فرعون بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا تھا مرتے مرتے. مرنے کے بعد راحت ملے، یہ چار تقاضے، 4 باتیں پوری دنیا کے انسانوں میں مشترک ہیں: امن، روزی، محبت اور مرنے کے بعد راحت. 4 قرآن نے دے دیے.
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو امن چاہتے ہیں وہ پہلے دن کی پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ. کاغذ پر لکھنا چاہو تو پوروے کے برابر کے کاغذ پر لکھ سکتے ہیں. پوری دنیا کے تمام انسانوں کے تمام حالات میں امن کا راز چھپا ہوا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ایمان میں امن چھپا ہوا ہے. محبت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دوست دشمن بھی دوست ہو جائے گا. ہر ایک بیوی شوہر سے شوہر، گاہک دکاندار سے دکان، حکومت پبلک سے، پبلک حکومت سے، کہ ایک ہی کلمہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ. اس میں سب محبتیں چھپی ہوئی. امن کا راز ایمان میں، آپس کی محبتوں کا راز ایمان میں. روزیاں، کاروبار. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ایمان اور خوف خدا، ایمان اور خوف خدا کہ ہم آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. مرنے کے بعد کہ سکرات سے لے کے وہ ہمیشہ میں کی کہ وہاں سے تو کوئی واپس آنا نہیں. ان الذین آمنوا، اس کا راز بھی سارا اسی میں چھپا ہوا ایمان میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایمان میں جنت الفردوس چھپی ہوئی ہے. اور ہمارے استاد جو ہمیں تفسیر کہ ہمارے استاد کے فرمایا کہ اتنی ساری اتنی بڑی جنت، اور اللہ کیا کہ نزلا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایمان والوں کے لیے، اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کے لیے جنت الفردوس تو بطور نزل کے ہے. اور ہمارے استاد اس کی تفسیر کرتے تھے. نزول کس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے رواج اچھے الگ الگ ہوتے ہیں. مہمان کی شان کا ہے، میزبان کی کیا حیثیت ہے، وہ سب بعد میں دیکھے جاتے. کسی جگہ تو مہمان کو سب سے پہلے چائے کی پیالی، کسی جگہ پان کا ٹکڑا، کسی جگہ آپ غسل کر لیجئے کہ یہ غسل کرنا، یہ چائے کی پیالی، یہ پان، یہ جنت الفردوس پان کا ٹکڑا ہے. اور اس پر جو اللہ تجھے دیں گے ایمان و عمل پر، ما لا عین رأت ولا عین نظر، ما لا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو دنیا میں رہتے سوچ نہیں سکتے. تمام مسائل کا حل، امن، محبتیں، حسن معاشرت، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، آپس کی محبتیں، روزی روزگار، دنیا جنت نشان بن جائے. اور بڑی بڑی جنتیں کے سارے راز ایمان میں چھپے ہوئے. اسی لیے تمام نبی اپنے ساتھ ایمان کی دعوت لے کر آئے. اب قربان جائے کالی کملی والے کے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سارا یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. عبادت میں، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کے برتاؤ میں ایک کلمہ بناؤ، کلمہ بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بولو، کلمہ بولو، کلمہ سنو تو کلمہ، بولو تو کلمہ، دیکھو تو کلمے کے اعتبار سے، جان لگاؤ تو مال لگاؤ تو، اندھیرے میں، اجالے میں، تندرستی میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ایمان ایمان ایمان. اس کا حق ادا کر دیا صحابہ نے. اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کو ایسا معیاری ایمان بنایا
کہ قیامت تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم جس کو کہو ہم تو ایمان والا، ان کو کہتے ہیں کون؟ اللہ، ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ لائے۔ وہ ابو ہریرہ ہیں، وہ ابو عبیدہ ہیں، وہ سعید بن معاذ بن جبل ہیں، وہ بدر والے، احد والے، خندق والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، پیروں میں چسلے باندھنے والے، ان میں سے ایک ایک کا ایمان قیامت تک والوں کے لیے جیسے ان کی پوری زندگی نمونہ ہے، اس نمونے کی زندگی میں سب سے پہلے ان کا ایمان نمونہ ہے۔ امن کے سارے راز ایمان میں۔ او دنیا والو، او مشرق و مغرب والو، او دولت اور حکومت اور عہدوں والو، امن چاہتے ہو ایمان بناؤ، آپس میں محبتیں چاہتے ہو، لڑائیاں ختم ہونی چاہتے ہو، ایمان بناؤ، روزی روزگار چاہتے ہو، ایمان بناؤ۔ ارے مرو گے، سکرات میں آسانی، جنت کیاری، خبر جنت کی کیاری، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جام کوثر، اور خدا کی رضا کا پروانہ لے کر جنت۔ ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ یہ چار مسئلے جو پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشترک ہیں، اس سب کے راز الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، بستیوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، رہنوں میں، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ہم ان کو دروازے کھول دیں گے۔ اور مرتے اس کے لیے ساری دعائیں بتائی ہے، سارے راستے بتائے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ، چوری سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، ظلم سے، زیادتی سے۔ جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا انما امرت لأعدل بینکم، کہ حضور نے تو خود کہا مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ کہ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گھروں میں، ملکوں میں، عالم میں۔ اور پھر اس انصاف کے ساتھ کہ خبردار، ظلم سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا، عدل انصاف کے ساتھ احسان، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے کے ہاتھ بھلا برتاوا کرنا، جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں۔ یہ سارا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، امن کا بھی، چین کا بھی، پیار و پریم کا بھی، برکتوں رحمتوں کا بھی، اور بے حساب و کتاب جنت کے داخلے کا بھی، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ دنیا ہی جنت نشان بن جائے، اور جنت کا جنت جو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ وہ سارا سامان اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اس لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم حج میں تھے، اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول تھا، عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ نماز کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر آئے، اس وقت میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوتا تھا۔ جب حضرت تشریف لائے تو آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے، اور ایک ٹھنڈی آہ اور ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا، او ہو، ہم تو سارے جمع ہو گئے حضرت جی کے پاس۔ فرمایا او ہو،
ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، کیا کیا دیا۔ جیسے اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا آپ کو بھیج کر، کہ کوئی شعبہ، کوئی قدم، کوئی سانس رہبری سے خالی نہیں، رحمتیں رحمتیں، نعمتیں نعمتیں، اور دہیش و دہیش تم لے کر تھک جاؤ گے، وہ دے کے نہیں تھکے گا، لیکن کب؟ جب نبی کا دامن پکڑو گے۔ اس لیے ہماری اصل 3 بنیادیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اور دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں، اپنی آخرت بنانی۔ مجھے یاد آیا، ہم وہاں مدرسے میں تھے لکھنؤ میں، جماعت جا رہی تھی، تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، اور دنیا کا ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری کاشتکاری کے مزاج سے، مزدوری نوکری حکومت ہر ایک کا مزاج ہے۔ کہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ چلے دو، پرانے ہو جاؤ، مر جاؤ اور دنیا بھر میں پھر لو، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصود نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اور اس کا راستہ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو۔ اور اللہ نے کیسے پیار کے ساتھ فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں، آداب میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کپڑے پہننے اتارنے میں، سواریوں میں، شادیوں میں، عقیقوں میں، ولیموں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہنستے میں، خوشی میں، غم میں، اتبعوا ھذا النبی، جو آپ کا اتباع کرے گا اللہ اس کے لیے کافی۔ اور جب خدا کافی ہو جائے، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، جب اللہ ہی میرے ساتھ ہو گئے تو مجھے کیا چاہیے؟ زمین آسمانوں کو جائیں 10 دفعے جائیں، آسمان سینکڑوں دفعے زمین پر آ جائیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ والوں نے یہ ذکر سکھایا کہ چلتے پھرتے کم سے کم اللہ حاضری، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، حاضر ناظر، اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں جس وقت۔ دوستو، جیسے حضرت نے کل فرمایا تھا، ہمیں ساری چیزیں بتائی تھی، ہے نہیں؟ عدل و انصاف، احسان، رشتہ دار اور سارے حقوق ادا کرنے کی سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا تھا۔ اللہ ہمیں اس کی ذات و صفات پر پورا پکا ٹھکا ایمان نصیب فرماوے، اور جیسے کاروباری روز کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، اس محنت کے ذریعے ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، ایمان کمال کی طرف جا رہا ہو، وہ ایمان جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اس سب کے لیے یہ اجتماعات ہیں، یہ سارے مجمع ہیں، یہ کوئی میلہ نہیں ہے۔ خدا سب سے پہلے جتنا چیختا ہوں اور جتنا بولتا ہوں، سب سے پہلے خدا مجھے عمل کی توفیق دے۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، مجھے بھی اللہ کے لیے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے بھی، اور میں آپ کے لیے دعا گواہ ہوں۔ اس لیے یہ جیسے روزانہ اعلان ہوتا ہے،
بندے رب العالمین کے، اس کی عبادت زندگی کا مقصد، امتی رحمت للعالمین کے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، ماننے والے نہ ماننے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر تھوکنے والے، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ نے کر کے دکھایا ہے اور یہ بتایا ہم کو، اگر تم اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اخلاق کو، عفو عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے معاف کرو، جو برائی کرے احسان کرو، اور جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے جوڑو. یہ سب حدیثیں ہیں اور حضور کی تعلیمات ہیں. اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب فرماوے، اور اس محنت کو جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ہماری جو محنت ہے، گشتیں، تعلیم، شہ روزہ، چلہ چرم، یہ تو ابھی اس محنت کا الف باتا ہے. اصل تو احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت کے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے بندے میں پیدا ہو جائے، اور یہ بندہ عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ایسا سبب بنے، جیسے سورہ بروج میں اس بادشاہ کے لڑکے کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک اکیلا تھا، لیکن ساری قوم نے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب آج کے بعد ہم بھی اسے اللہ کو مانیں گے. ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا. خدا کرے ہم زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اس کی نیتیں کریں، اس کے ارادے کریں، اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. مانگو گے، کرو گے، اللہ مجھے تمہیں توفیق نصیب فرمائے. اب ہمت کر کے فرماؤ، اس کام کے جو جہاں جب جیسے تقاضے، پیدل سواری، اندر محل، دور قریب، بھوکے پیاس کے جیسے، فرماؤ. ہر حال میں جانے کے لیے تیار. ٹنڈو محمد خان سے جماعت. جی کہاں سے؟ مانسہرہ سے. میرا سے مکی مسجد سے جماعت. جتنا مجمع ہے یہ تو کراچی سے تیار ہی ہے. جی. خدا کرے اس ملک کا ہر شہر کا ہر قصبہ، ہر قصبے کا ہر گاؤں کی ہر گلی 100% نمونہ بن جائے جان و مال کی قربانی. کہو آمین. آمین.